قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے۔ اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے۔ یہ وہ تقریر ہے جسے 1977 تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا، مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے۔ مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ غیر مسلموں کے قیام پاکستان میں قربانیوں کا اعتراف قائد اعظم کو بھی تھا، اس لیے وہ باقاعدگی کے ساتھ عیسائی، پارسی اور دیگر اقلیتوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے غیر مسلموں کو اہم ترین عہدوں پر تعینات کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں کوئی مذہبی رہنما نہ تھا، بلکہ وزارت مذہبی امور ہی نہ تھی۔ وزارت خارجہ کی تشکیل اور رہنمائی کے لیے انہوں نے سیموئل مارٹن کو ذمہ داری سونپی۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے۔ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ تھے، جو قادیانی تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے۔ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ جوگندر ناتھ منڈل قانون و امور و کشمیر کے وزیر تھے، جو ہندو تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے۔ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ ڈسوزا وزیر ریلوے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے۔ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ چنٹو لال بھگت متحدہ پاکستان کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے۔ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ 1946 میں ایک مسیحی دیوان بہادر سنگھا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے، جنہیں قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد بھی بحال رکھا۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے۔ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ کیا آج کے پاکستان میں یہ ممکن ہے؟ شاید نہیں، ہاں، مگر قائد اعظم کے پاکستان میں ایسا ہی تھا۔